نحمدک یا من ترنمت بثنائہ برق اللسان و تغنت بتحلیلہ انادل القیان اما بعد الصلاۃ والسلام علی حبیبہ الرحمن۔ ناظرین کرام، خلاصۃ القرآن خوبصورت پروگرام لے کر آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ 22 رمضان المبارک 1445 ہجری 2024، یہ مقدس مہینہ جس میں بارشیں بھی ہوئیں، دھوپ بھی نکلی اور بڑا خوبصورت کمبینیشن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا، اس کے سائے میں ہم یہ آخری عشرے میں داخل ہو چکے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم سورۃ الاحزاب اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ اگلی سورہ پاک سورہ سبا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سورۃ الاحزاب یہ سورہ پاک جس کے 9 رکوع ہیں اور 73 اس کی آیات طیبات ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کریں، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی پیروی نہ کریں، والمنافقین، اور منافقین کی بھی، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑا علیم بھی ہے، اللہ بڑا حکیم بھی ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کرنا کیا ہے، کافروں کی پیروی نہیں کرنی تو کیا کر رہے ہیں، واتبع ما یوحی الیک، اس کی پیروی کریں جو میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اصول ضوابط بتائے گئے۔ فرمایا وتوکل علی اللہ، جب بھی کوئی کام کرنا ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اظہار ما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو یہ نہ کہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ دیکھیے گا خود سے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ اول فول ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہر رشتے کا اپنا تقدس ہے۔ اخلاقی پسماندگی میں شکار قوم کو قرآن نے اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ساتھ ہی یہاں پر فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے اپنا حضرت زید کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا، اڈاپٹڈ سن، لے پالک یہ بنایا، تو قرآن نے بتا دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بھی منہ بولا بیٹا بناؤ وہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کو اس کے باپ سے ہی بلانا ہے۔ تو حضور نے پھر اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اپنے عمل سے کہ ان کی متعلقہ جنہوں نے حضرت زینب ان کو طلاق دی، حضور نے ان سے شادی کی، اس پروسیس کو ختم کیا کہ دیکھو منہ بولا بیٹا کبھی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہوتا، وگرنہ بہو سے شادی جائز نہیں ہے، اور میں ان سے شادی کر رہا ہوں، اٹس مین کہ وہ میرا منہ بولا بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ پھر اس سورہ پاک کے اندر بہت خوبصورت بیسڈ آن پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ماڈل قرآن نے بتایا۔ سارے نبی شان والے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک شان، مقام، مرتبے والے، لیکن اللہ نے جو نمونہ بنایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب کیا صرف عبادت میں نمونہ ہے؟ کیا صرف تلاوت میں نمونہ ہے؟ کیا صرف تجارت میں نمونہ ہے؟ کیا صرف معیشت میں نمونہ ہے؟ کیا صرف معاشرت میں نمونہ ہے؟ کیا صرف سیاست میں نمونہ ہے؟ کس اعتبار سے حضور کی زندگی نمونہ ہے؟ فرمایا آل اسپیکٹس آف لائف، اللہ نے میرے نبی کی، آپ کے نبی کی، کل کائنات کے نبی رحمت کی ذات کو بہترین نمونہ بنایا۔ یہ سورہ پاک اور اس میں یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر جب حضور خود کدال لے کر، جب حضور خود اپنے غلاموں کے ساتھ اس خندق کی کھدائی میں شریک ہے، آپ کا ایک غلام وہ نڈھال ہو کر رنگ زرد ہو کے بیٹھ جاتا ہے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے سیٹسفیکشن کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، عرض کی حضور بھوک سے نڈھال ہوں، یہ پتھر باندھا ہوا دیکھ لیں۔ اتنے میں نبیوں کے سلطان نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا جو ہٹایا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے،
اللہ کو پیار آیا، جبریل کو بھیج کر فرمایا میرے نبی کو بتا دو میرے حبیب صرف تجھے فرش والے نہیں دیکھ رہے، میں عرش والا بھی دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے نبی ہم نے آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ کس کے لیے؟ پیسے والوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ دولت والوں کے لیے؟ کس کے لیے؟ برادری والوں کے لیے نہیں، فرمایا لکم فی رسول اللہ، فار ایوری مین، ہر ایک کے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ۔ بڑے بڑے کافروں نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک بلال نہ آپ کے پاس سے اٹھے، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک صہیب آپ کے پاس سے نہ اٹھے، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ رومی آپ کے پاس سے نہ اٹھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہیں بتا دو لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پہ اپنے ایمان لانے کا احسان نہ جتاؤ، تم ایمان نہ لاؤ، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ان غلاموں کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا، یہ سب کچھ قربان کر کے آپ کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں، رب کو راضی کیے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی کی زندگی سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بڑا خوبصورت 21ویں پارے کے آخر میں آپشن دیے گئے حضور کی ازواج کو، بحیثیت بیوی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہمیں بھی اب اسلام کے اندر فراوانی آ چکی ہے مال کی، ہمیں بھی کپڑے ملنے چاہیے، ہمیں بھی اچھی مرغن غذائیں ملنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ اے نبی کی بیویو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو فتعالین، آ جاؤ، امتعکنہ، میں تمہیں بہت سارا دوں گا، واسرکنہ، اور تمہیں دنیا کی فراوانی دے کر اپنے سے جدا کر دوں گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن كُنتُم تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، تو پھر اس میں گزارا کرنا پڑے گا کہ تم چلو فرش پہ، اللہ تمہارا ذکر کرے عرش پہ، تم رہو زمین پہ، اللہ تمہارے نبی کے گھر کو اپنی جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اگر تمہیں یہ آپشن موجود، یہ قبول ہے، تو فرمایا پھر جدھر جدھر میرے حضور جائیں تم نے ادھر جانا ہے، جس کو میرا نبی پسند کرے تم نے اسی کو پسند کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اس انعام پر میرے نبی کی ازواج نے کہا ہم اس خدمت پہ حاضر ہیں۔ قرآن میں وہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش ہے، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی زمانے میں عورت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تم نے ساری دنیا کو نگلیکٹ کر کے، ساری دنیا کو ٹھکرا کے میرے نبی کی نسبت کو اپنے لیے چنا ہے۔ دیکھ لینا کل قیامت والے دن تمہارا مقام وہ ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ساتھ ساتھ عمل کی دعوت دی، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا۔ یہ مسئلہ کیونکہ رمضان المبارک میں کثرت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جس ماں بہن بیٹی کے پاس سونا یا چاندی 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا سونا تو 2 تولے ہے لیکن 10,000 روپیہ اس کے پاس موجود ہے، تو چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے، بیوی اپنی طرف سے زکوٰۃ خود دے گی، شوہر اپنی طرف سے زکوٰۃ خود دے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ گھر کا سربراہ دے دے اور باقی اس سے بری ذمہ ہوگے۔ جس کا جتنا مال ہے اگر اس نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ اس کو خود اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی ایک کے دینے سے، کھانا تو سب کھاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک نے کھا لیا تو باقی سب کی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انداز بھی ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے مومنین کی، اہل ایمان کی، روزہ رکھنے والوں کی 10 شانیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، یہ جتنی شانیں بیان ہوئی ہیں، فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ سورہ پاک تربیت کے حوالے سے، حضور کی ازواج کے حوالے سے، خواتین کے پردے کے حوالے سے اپنے اندر خصوصی پیغام رکھتی ہے۔ میں دعوت دوں گا اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، بچوں کو سورہ نور پڑھائیں، سورہ احزاب کی تلاوت ان کو ترجمہ پڑھائیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء لازمی انہیں یاد کروائیں ترجمے کے ساتھ کہ جب ہماری ماں بہن بیٹی دوسرے گھر میں جا رہی ہو تو اس کی آنکھوں میں اللہ کے قرآن کا نور روشن ہو رہا ہو، اس کی زندگی میں قرآن کی برکتیں موجود ہوں۔ اس مقدس مہینے کے اندر 22 رمضان المبارک آخری لمحات، اور یہ پیغام آپ تک زر نیوز کے چینل سے پہنچ رہا ہے۔ آپ نے جسٹ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ ہمارا میسج اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک پہنچ سکے۔ دعا کا وقت قریب ہے، ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مالک الملک، اس مشکل ترین دور کے اندر ہم سب کو اپنے ایمان کی حیا اور بقا کی توفیق نصیب فرما، احیاء اسلام کا جذبہ نصیب فرما، پیغام قرآن کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان دوستوں کی کاوش کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔